السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ الضَّلَالَةُ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وابن امتہ وکلماتہ القاها الی مریم والروح منہ والجنۃ والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل متفق علیہ۔ اللہ مالک العلام قرآن کریم کے اندر سورہ الصف سورہ نمبر 61 کی آیات 10 سے 13 تک ایک مضمون کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک ڈیل کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک تجارت، ایک معاہدہ، ایک سودا کرتے ہیں مومنین کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں، وہ معاہدہ، وہ کاروبار، وہ سودا نہ تمہیں بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ اللہ اپنے بندوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے بندو، تم نے میرے اوپر ایمان تو لے آئے، بندگی کی کوشش تم کر رہے ہو، ایک تجارت میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کو کرنا تمہارا کام ہے،
اور اس کے بدلے تمہیں جہنم سے اور اس کے دردناک عذابوں سے بچانا میری رحمت ہے۔ اب وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تؤمنون باللہ، ایمان لانا ہے اللہ پر۔ اب ایک مسلمان کہتا ہے، اس آیت کو پڑھ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ہم تو پہلے ہی اللہ پر ایمان لائے، ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا معبود ہے، اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ لیکن اس تجارت کے آفر میں یہ نئی بات کیا ہے؟ ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ حقیقی معنوں میں اللہ کی معرفت اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ یعنی یہ زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا، چند نمازیں پڑھ لینا، چند اچھے کام کر لینا، یہ ایمان کلی نہیں ہے۔ ظاہری طور پر یہ ایمان کے اندر داخل ہے، یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایمان کا بہترین درجہ کیا ہے؟ وہ جو گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو حدیث بھی بیان کی تھی کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے کسی کو دینا، اور اگر کسی سے ہاتھ روکا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ حقیقی معنوں میں ایمان کی لذت پانا ہے۔ یعنی میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لوگوں سے تعلقات قائم کرنا، کاروبار کرنا، لین دین کرنا، حتیٰ کہ کسی غریب کی، ضرورت مند کی، مفلس فقیر کی مدد کرنا، کسی کے ساتھ چلنا، ہر معاملہ اللہ کے لیے ہو جائے تو یہ ایمان کا بہترین درجہ ہے۔ اس ایمان کا اللہ تقاضا کرتے ہیں۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر تم ایمان لے آؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اب رسول پر ایمان کیا ہے؟ رسول پر ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ ماننا، منزل من اللہ، مبعوث من اللہ ماننا، کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے بعد نہ تو کوئی رسول آئے گا، نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ نبوت کا سلسلہ آپ کے بعد ختم ہو گیا۔ کوئی موروثی، کوئی مربی کسی صورت میں بھی نبوت کا جو دعوے دار ہے وہ پکا کذاب، دجال اور جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بندے اور رسول، خاتم النبیین ہے۔ اور اس خاتم النبیین، عربی زبان کے اندر خاتم جو ہے اختتام کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، مہر کو بھی کہتے ہیں، کہ جب کوئی خط لکھا جاتا ہے، کوئی فرمان، کوئی آرڈر، کوئی ججمنٹ لکھی جاتی ہے، اس کے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے کہ یہ جو خط ہے، یہ جو پیغام ہے، یہ جو آرڈر ہے، یہ جو فیصلہ ہے، حکم نامہ ہے، اب یہ حکم نامہ آخری اور لازم ہے، اور اس کی تصدیق کے طور پر آخر میں مہر لگائی جاتی ہے، تاکہ اب جو ہوگا اس مہر تک جو کچھ ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کے خاتم بھی ہیں، آپ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے 2 احادیث بیان فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے میرے بعد جو لوگ ہوں گے وہ بڑے فتنہ و فساد دیکھو گے، 30 کے قریب میرے بعد دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ میرے بعد جھوٹے لوگ آئیں گے، کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے۔ وہ جیسے ہمارے بر صغیر میں یہ تقریباً 1 صدی پہلے، تقریباً 125 سال پہلے
ایک ملعون دجال نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ غلام احمد تو نہیں ہے، اس بدبخت نے اپنا نام رکھا تھا، ہے تو وہ شیطان کا غلام ہے، شیطان کا چیلا ہے، اور اللہ نے اس کا حال اتنا برا کیا کہ اس کو جو اللہ نے موت دی نا، وہ غلاظت والی موت دی۔ آخری وقت میں اس کو دست اور اسہال آ گیا، اس حال اور دست کے اندر الٹیاں اور بوٹیاں کرتے ہوئے بیت الخلاء کے اندر غلاظت والی جگہ میں اس حالت میں اس کی جان نکل گئی۔ یہ اللہ کی سزا اور مار تھی اس بدبخت کو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ عندیہ فرمایا کہ میرے بعد نبوت کے دعوے دار تو بڑے ہوں گے، اور آپ کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب نامی ملعون نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے بھی اپنی ایک امپائر بنا لی، لوگوں کو ساتھ ملا لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میرے حق میں وصیت لے گئے، مجھے اپنا خلیفہ، اپنا وصی، اپنا خلیفہ بنا لیا۔ تو اس کا بھی انجام بڑا برا دردناک طریقے سے اس کو واصل جہنم کیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ میری مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک شخص نے بڑا خوبصورت گھر بنایا، ایک عمارت بنائی، ہر چیز پرفیکٹ ہے، بہترین ہے، لیکن اس کے اندر ایک دیوار کی اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، ایک دیوار میں اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب وہ جو آخری اینٹ لگ کے دیوار مکمل ہو گئی ہے وہ میں ہوں، وہ میں خاتم ہوں۔ یعنی نبوت کا جو بہترین سلسلہ شروع ہوا سیدنا آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک چلا، پھر نوح علیہ السلام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک چلا، سیدنا ابراہیم سے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک چلا۔ یہ سلسلہ ایک بہترین جماعت کا، ایک عمارت کا اللہ کی بارگاہ میں اس کی مثال دی، اور اس میں ایک آخری جگہ تھی، وہ اللہ نے مجھے مبعوث کر کے اس کو بھی پورا کر دیا۔ یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول مانا جائے، اور آپ کو آخری نبی مانا جائے۔ جو بندہ کسی سے کوئی دلیل سیکھے، کوئی دلیل مانگے کہ تمہارا پیشوا جس کو تم کہتے ہو کہ وہ نبی ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ایسی دلیل مانگنے والا بھی حقیقی معنوں میں صحیح ایمان والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جب یہ فرما گئے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی جتنے مرضی دعوے کرے، جتنی مرضی تعویلیں کرے، آیات کی احادیث کی تعویل کر کے بیان کرے، جو مرضی کہتا پھرے، اس سے دلیل مانگنے والا بھی حقیقی معنوں میں ایمان والا نہیں ہے۔ جس کا ایمان یقین کامل ہے، مستحکم ہے، اللہ کے رسول پر اس کو محبت اور یقین ہے، وہ کبھی بھی کسی کذاب سے دلیل نہیں مانگے گا نبوت کی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ کس طرح؟ اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہے اور وہ اپنے ایمان کی قدر کرتا ہے، اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ پر ایمان کامیابی ہے، اس نے یہ 3 کام کرنے ہیں لازمی: اللہ پر ایمان، اور اس کے رسول پر ایمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تیسرا کام اللہ کے راستے میں مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبادہ بن صامت، عربی میں نے عبادہ بن صامت کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں یہ انصاری صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا معروف نام جو ہے عبادہ بن صامت الانصاری ابو الولید ان کی کنیت ہے۔ یہ وہ خوش نصیب اصحاب میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنہوں نے ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانی، یہ 2 بیعتیں کی، عہد و پیمان کیے کہ آپ کو مکے والے رہنے نہیں دیتے، آپ ہمارے پاس آئیں مدینہ میں، ہم آپ کو حفاظت بھی دیں گے، آپ کا ساتھ بھی دیں گے، آپ پر ایمان بھی لائیں گے، آپ کی تابعداری کریں گے۔ یہ ان خوش نصیب اصحاب میں سے اور بڑے جلیل القدر سکہ صحابی ہیں۔ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شاہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو بندہ اس بات کی گواہی دے، کس بات کی؟ ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، صفات میں، اپنی قدرت میں، اپنے کائنات کی ملکیت میں، رب ہونے میں، رازق ہونے میں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَابْنُ عَمَتِهِ، اپنی ماں کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ جو عیسائی کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا انکار اس حدیث میں سکھایا گیا کہ توحید کیا ہے، اللہ پر ایمان کیا ہے، رسول پر ایمان کیا ہے، کہ اللہ کو معبود برحق ماننا ہے، وہ اپنی ذات، صفات، خصوصیات میں، ربوبیت میں، ملکیت میں، بادشاہت میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اپنی ماں کے بیٹے ہیں، یعنی انسان ہیں۔ وَكَلِمَاتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور کلمہ ہے جو اللہ نے ان کی والدہ مریم کی طرف القاء کیا۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ نے ان کے اندر جو روح پھونکی ہے۔ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حق، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ دیکھا نہیں جنت کو جہنم کو، تذکرہ سنا ہے، لیکن ایک شخص کا یہ ایمان ہے کہ جنت اللہ نے بنائی ہے مومنین کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، جہنم اللہ نے بنائی ہے نافرمانوں کے لیے، بدکاروں کے لیے۔ وہ حق ہے، اس کا ایک وقت طے ہے، قیامت قائم ہوگی، کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، میدان محشر لگے گا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، نامہ اعمال کا حساب کتاب ہوگا، جس کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول اور اچھے ہوں گے اس کو جنت ملے گی، جس کے اعمال اللہ کے ہاں غیر مقبول ناپسندیدہ ہوں گے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس بات پر جس کا ایمان ہے یہ وقت آنا ہے، جنت میں جانا حق ہے، جہنم میں گناہ گاروں کا جانا حق ہے۔ فرمایا ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، ان چیزوں پر جب اس کا ایمان ہو جائے گا نا تو وہ جو مرضی عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اب اگلی بات سن کے بڑے لوگ کہتے ہیں جی پھر عمل کی کیا ضرورت رہ گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرضی کرو جنت میں جاؤ گے۔ ہم لوگوں کو نا بیماری ہے، آج کے مسلمانوں کو بیماری ہے، ہم نہ پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں نہ چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے اس حدیث کی ابتدا سے انتہا تک، اس جملے تک، الی ما کان من العمل، جو مرضی وہ عمل کرے، اس سے پہلے پوری شریعت بیان کر دی گئی۔
پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ اللہ کو اپنا معبود ماننا، اس سے اس طرح ڈرنا، اس طرح خشیت کرنا، اللہ سے اس طرح محبت کرنا کہ وہ اپنی ذات میں، صفات میں، قدرت میں اکیلا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا، یعنی آپ کو مقام عبدیت سے اوپر نہیں لے کے جانا، آپ کی ذات میں غلو نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں وہ کر لیں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے خود اس بات کا رد اس میں فرمایا کہ جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے اللہ کے بندے اور رسول ہیں، سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے مقام نبوت سے، شرف رسالت سے نوازا، ان کو اللہ کا رسول اور نبی ماننا اور ان کی اطاعت کرنا، یعنی ہر کام میں اللہ کے رسول کی پیروی کرنا۔ اب ساری شریعت ہی دو الفاظ میں آ گئی، بد اخلاقی سے بچنا، غیبت سے بچنا، برائی سے بچنا، فحاشی اور ریانی سے بچنا، کسی کا حق نہ کھانا، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر عمل کرنا، راتوں کو سونے سے پہلے، صبح جاگنے کے بعد پورا دن گزارنا راتوں کی بے چینیوں میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے اللہ ناراض ہو۔ یہ اللہ پر ایمان کے اندر شامل ہے، پوری کی پوری شریعت کا خلاصہ۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ماننا، اپنی والدہ کا بیٹا ماننا، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا بیٹا ماننا، یہ ایمان بالرسل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان تمام کو اللہ کا بندہ اور رسول اور نبی ماننا۔ یہ پوری شریعت کا خلاصہ آ گیا۔ اب جو بندہ اس منہج پر، اس سوچ پر، اس عقیدے پر رہ کے زندگی گزارتا ہے، اگر اس سے کوئی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ہوگی، کبھی کبھار کوئی نماز میں تاخیر ہو گئی، کبھی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی، کوئی بے احتیاطی میں کوئی کلمہ نکل گیا، کوئی گناہ ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، اللہ سے استغفار کر لیا، اب اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ شخص جنتی ہے۔ اور تیسری اہم چیز، جنت اور جہنم کا حق ہونا۔ یہ نہیں کہا کہ جنت اور جہنم کو مانے، فرمایا اس کو مانے کہ یہ حق ہے، اس نے ہونا ہے۔ یعنی اس جملے میں یہ پورا عقیدہ ہے ایمان بعد الموت، کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ انسان نے قبر میں جانا ہے، قبر میں جا کر منکر نکیر آئیں گے، سوال پوچھیں گے، نیک ہوا علیین میں جائے گا، برا ہوا سجین میں اس کا مقام ہوگا، نیک ہوا جنتیوں کا لباس، بسترا تا حد نگاہ، قبر وسیع ہے، جنت کے اندر اس کا مقام کھڑکی کھول کے دکھا دیا جائے، اور برا ہوا تو جہنم کا آگ والا، گندک والا، بدبودار، تکلیف دہ لباس، جہنم میں اس کا مقام جہنم کی کھڑکی کھول کے دکھایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی دینی، اور اعمال کے صلے کے بدلے میں جنت اور جہنم ملنی ہے۔ یہ پورے کا پورا عقیدہ، ایمان باللہ، ایمان بالرسل، عبادات، اخلاقیات اور عقیدہ بعد الموت، یہ ساری چیزیں بیان ہو گئی۔ اب جس بندے کا ان چیزوں پر ایمان ہوگا، یقین ہوگا، عقیدہ ہوگا، اگر کوئی اس سے لغزش، کوئی خطا ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا فضل کریں گے؟ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا عقیدہ بھی ایسا بنا دے جو ان چیزوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں جنت کے حقدار ہوں۔ اس صورت کے شان نزول میں مفسرین اور امام بخاری رحمہ اللہ علیہ ایک واقعہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، ان کا نام قبول اسلام سے پہلے حسین تھا، ہا سواد یا نون،
اور یہ یہودیوں کے قبیلے بنو قینقاع سے ان کا تعلق تھا۔ عرب میں 3 مشہور قبیلے تھے، ان میں سے ایک بنو قینقاع تھے، اور یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ بڑے جلیل القدر، علم والے، عزت والے تھے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، یعنی یہودیوں میں بھی بڑے معتبر تھے، اور اللہ نے انہیں تورات اور زبور کا علم دیا تھا، اللہ کی کتاب کے عالم تھے، حافظ تھے، جاننے والے تھے۔ ایک مرتبہ یہ گزر رہے تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ، یہ احادیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے افشوا السلام واتموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ عبداللہ بن سلام گزرے ہیں، ان کے کان میں آواز آئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ سلام کو عام کر دو، جس کو جانتے ہو نہیں جانتے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اس کو سلام کرو، سلام میں پہل کرو۔ واتموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھانے لگے ہو اپنے ساتھ کسی کو بٹھاؤ، دفتر میں ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، نمازیوں کی، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، کھانے میں، طعام میں ان کی دعوت کیا۔ واصل الارحام، صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر کرو، وہ تم سے علیحدہ ہوں، تم سے علیحدگی اختیار کریں، تمہیں نقصان پہنچائیں، اس کے باوجود بھی تم خیر کا معاملہ کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوں، تہجد کی نماز کا تذکرہ ہے۔ عبداللہ بن سلام نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ باتیں کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی، یہ اللہ کی طرف سے کوئی منتخب اللہ کا بندہ، نبی اور رسول ہی کر سکتا ہے بات، عام بندہ اتنی بات نہیں کر سکتا۔ اور حقیقی معنوں میں دیکھیے، آپ نے بڑے بڑے سمجھدار دیکھے، بڑے بڑے جہان بھی، یہاں پر میرے بزرگ بھی تشریف فرما ہے، کبھی کسی بندے کو آپ نے یہ 4 باتیں کرتے ہوئے سنی؟ کسی پنچایت کا بہت بڑا عزت دار ہے، دور نہیں جانا، بڑے بڑے پیر ہیں، گدی نشین ہیں، کبھی کسی نے اپنے مراقبے میں، اپنی گدی نشین میں، اپنے پیر صاحب کے عرس پہ یہ باتیں کی ہیں؟ یہ باتیں وہ ہیں جو اللہ القاء کرتا ہے، اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے کہ یہ وہ رستے ہیں، وہ اعمال ہیں جو اللہ نے متعین کیے ہیں کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ ان چیزوں کا علم سوائے رسول کے، نبی کے کسی کو نہیں ہو سکتا، کسی کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی۔ اب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے کچھ سوالات کیے۔ اب یہ جو واقعہ ہے حدیث سننے کا، یہ سیرت ابن ہشام کے اندر تذکرہ اس کا موجود ہے، جلد 2 میں، اور ایک کتاب ہے مستند اور صحیح اسلامی واقعات، اس کے صفحہ نمبر 31 سے 33 تک یہ پورا واقعہ ذکر ہے۔ سیرت ابن ہشام میں بھی یہ صحیح سند کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر حدیث لے کے آئے ہیں، حدیث نمبر 3329، وہ اس واقعے کی کچھ تفصیل اور ان سوالات کا تذکرہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا کہ مدینے میں اللہ کے رسول آئے ہیں، ایک شخص آئے ہیں جو اللہ کا رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ ان کے پاس تشریف لے جا کر کچھ سوالات کیے۔ اب سوال کیا کیے؟ اب دیکھیے، علم والا اچھی بات ہی کرتا ہے، جا کے عرض کرتے ہیں کہ آپ سے میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے 3 سوال ہیں، آپ 3 سوالوں کا جواب دے دیں، آپ جو شریعت لے کے آئے ہیں ہم اس کو مان لوں گا۔ اب اتنی بڑی بات کرنے والا بندہ بھی کوئی عام نہیں تھا، اس سے پہلے جو اللہ کی کتابیں تھیں ان کا عالم تھا، حافظ تھا، یہود انہیں اپنے بزرگ لوگوں میں شمار کرتے تھے، یعنی ان کے بڑے کبائر علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایسا عالم کہ جب انہیں پتہ چلے کہ عبداللہ بن سلام نے کوئی بات کہی ہے، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، عبداللہ بن سلام یعنی ان کا جو پرانا نام تھا حسین، انہوں نے بات کی ہے، ہم مانتے ہیں وہ بات ٹھیک ہوگی۔ اتنے پائے کا بندہ،
3 سوال کیے۔ وہ سوال کیا تھے؟ سب سے پہلا سوال، قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ دوسرا سوال، جنتیوں کو جو سب سے پہلے کھانا پیش کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ اور تیسرا سوال، کون سی چیز بچے کو اپنے باپ کے مشابہ کرتی ہے؟ کتنے سوال کیے؟ 3۔ پہلا سوال، قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت قائم ہوگی؟ اب دنیا وائنڈ اپ، ختم۔ دوسرا، جنت میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ضیافت کریں گے، کیا کھلائیں گے؟ تیسرا، کون سی چیز ہے جو ایک بچے کو اپنے باپ کے مشابہ کرتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی لے کے آئے اور انہوں نے مجھے ان تمام سوالوں کے جوابات بتائے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات آئی کہ یہ وہ فرشتہ ہے جس سے ہم یہودی نفرت کرتے ہیں۔ یہودی جبریل علیہ السلام سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے تذکرہ لیں، وہ برا تذکرہ کریں، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اگر غلط ہوا پتہ چل جائے گا، مجھے تو کتاب کہہ دے، میں اپنے علم پہ بڑا مان تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مشرق سے مغرب کی طرف، مشرق سے ایک آگ نکلے گی، وہ لوگوں کو مشرق سے لے کے مغرب تک ہانکے گی، یعنی دوڑائے گی۔ یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے۔ عبداللہ بن سلام سنبھل گئے۔ جواب وہ تھا جو قابل قبول تھا، جس کا تذکرہ پہلے انبیاء نے کیا ہوا ہے۔ دوسرا جواب کہ جنتیوں کی ضیافت کس چیز سے کی جائے گی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی دعوت اللہ تعالیٰ مچھلی کے کلیجے کے ساتھ، ایک ٹکڑا ہوتا ہے گوشت، اس کے ساتھ ضیافت کرے گا۔ اور تیسرے سوال کا جواب کہ بچہ اپنے باپ کے مشابہت کیسے ہوتا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اور عورت جب آپس میں رشتہ یا ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، جب مرد کا جینز غالب آ جاتا ہے تو بچے کی مشابہت باپ پر ہوتی ہے، اور جب عورت کے جینز مشابہت آ جاتے ہیں تو بچے کی مشابہت ماں پر ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اپنا ہاتھ مبارک آگے کیجئے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ عبداللہ بن سلام کو کیسے پتہ چلا یہ چیزیں ٹھیک ہیں؟ یہ ہمارے لیے بھی اس واقعے میں سبق ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھا کریں، نبی کی سنت کو پڑھا کریں۔ یہ موبائل میں صرف ویڈیو، تصویریں اور میسیجز پہ وقت ضائع نہ کریں۔ اس موبائل پر بڑی بڑی نعمتیں بھی موجود ہیں، قرآن کا پورا ترجمہ تفسیر موجود ہے، احادیث کی کتابیں موجود ہیں، یہ صحیح الاسناد واقعات موجود ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے رسول آپ یہود کو بلائیں، لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہود کو یہ نہ بتائیے گا کہ حسین جو ہیں حسین نے اسلام قبول کر لیا، آپ میرے بارے میں ان سے سوال کریں۔ یہ سیرت ابن ہشام میں بھی ذکر ہے اور صحیح بخاری میں بھی اس واقعے کے آخر میں ذکر ہے۔ عبداللہ بن سلام ایک سائڈ پر چھپ گئے، پردے کی اوٹ پہ ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلایا، پوچھا حسین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں بڑے نیک، ہم میں بڑے معتبر، نیک انسان کے بیٹے، ایماندار انسان کے بیٹے، معتبر ترین شخصیت کے بیٹے۔ آپ دیکھیے کتنے القاب دیے جناب عبداللہ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا، اب تم بھی اسلام قبول کرو، میرے ہاتھ پر قبول اسلام کرو۔ اسی وقت پلٹ گئے، کہتے ہیں بدترین انسان ہے، برا انسان ہے، گندا ہے، ہمارے ہاں سب سے بدتر ہے، اس سے برا انسان ہی کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ بن سلام مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا یہ لوگ بڑے بدبخت ہیں، یہ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ پہلے آپ میرا تذکرہ نہ کریں۔ تو یہ یہود کی
نفی بھی ہے، اور مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک خوشنویدی بھی ہے کہ جو بندہ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ جس طرح کا مرضی ہو، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی لذت عطا کر دیتا ہے، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان پہ اس کے لیے خیر کے کلمات جاری کر دیتا ہے، زبان پہ جو مرضی کہتے رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت کچھ کہتے تھے، اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے رسول آپ دل برداشتہ نہ ہوں، یہ آپ پر ایمان ہی نہ لاتے یہودی، عیسائی، کافر، لیکن یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹوں کو پہچاننے کا مقصد کیا تھا؟ مطلب کیا ہے؟ جس طرح انہیں پتہ ہے کہ میرے بیٹے کا شجر کیا ہے، میں اس کا باپ ہوں، اس کا دادا کون ہے، پردادا کون ہے، اس کی نسل کیا ہے، اس کی نسل کی خصلتیں کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں، اس کے خاندان کی مشہوری کیا ہے۔ اللہ کے نبی یہ یہود، یہ اہل کتاب آپ کو اسی طرح جانتے ہیں، آپ کی نسل، آپ کے خواص، آپ کا ایمان، آپ کا برحق ہونا یہ جانتے ہیں، صرف شیطان کے بہکاوے میں آ کر بغض میں آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بابت کچھ رہنمائیاں فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و ستون شعبہ، وفی روایت لمسلم بضع و سبعون شعبہ، یعنی ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں، اور دوسری روایت میں ہے 70 سے اوپر شاخیں ہیں۔ اب ایمان، اللہ پر جو ایمان ہے اس کے اندر سب سے افضل کام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ اب لا الہ الا اللہ کس طرح کہنا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو پوری مفصل حدیث بیان کر دی ہے۔ اللہ پر ایمان، اس کو اس کی وحدانیت میں، قدرت میں، رازق، رب، مالک، خالق ہونے میں اکیلا ماننا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا، دیگر انبیاء پر ایمان لانا، دین میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا، تمام لوگوں کی محبت اور پیروی بعد میں ہے، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، آخرت کے احوال پر، جنت اور جہنم میں جانے پر ایمان رکھنا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ ایمان ہے۔ اور سب سے ہلکا درجہ کیا ہے؟ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یعنی صرف اللہ کا حق ادا نہیں کرنا، بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو، اذکار کرتے رہو اور بندوں کو گالیاں نکالو، بندوں کے رستے بلاک کر دو، بندوں کو دھکے دو، ان کے حق غصب کرو۔ حقوق العباد کا خیال رکھنا بھی ایمان میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے کو اور سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثۃ بدعۃ وإن كل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یجعلنا منہم۔ اے اللہ،
جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ مجبوروں کی، مظلوموں کی، بے کسوں کی مدد فرما۔ اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں کو نصیب میں اگر آپ نے ہدایت نہیں لکھی، اللہ انہیں نشان عبرت بنا۔ اے اللہ ہر قسم کے داخلی، خارجی، ایمانی اور دنیاوی فطروں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ایمان والی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جتنے لوگ ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کی کامل بخشش مغفرت فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، بچے، بوڑھے، نوجوان، مرد، عورت، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ میرے والدین کی بھی طبیعت ناساز ہیں، علیل ہیں، اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے، اللہ ان کو عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ جن کو اولاد دی ہے، اللہ سب سے پہلے والدین کو نیک، صالح اور عمل والا مسلمان بنا۔ اللہ ان کی اولادوں کو بھی نیک، صالح اور عمل والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمانا، جو رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ وہ بھی عطا فرمانا۔ اللہ ہم سب کا آسان حساب فرمانا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی عزت و تکریم کی، گویا اس نے اسلام کی دیوار گرانے میں حصہ ڈالا۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسول کا ایک جز یہ بھی ہے کہ دین میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا، اور اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے اس کی کوئی عزت و تکریم نہیں ہے۔ کہ ہم لوگ جو کرتے ہیں نا غیر اللہ کے نام پہ جو کھانے اور قربانی ہوتی ہے لوگ لے کے رکھ لیتے، کوئی بات نہیں، دل آزاری نہیں ہوگی، فوری منع کریں۔ یہ نظر و نیاز، یہ غیر اللہ کے نام کے کنڈے، یہ جانور جو آستانوں پہ ذبح کیے ہیں، اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا، ہم اس لیے اس کھانے کو نہیں کھاتے، ہم نے نہیں لینا۔ اگر آپ وہ لیں گے تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کا ایمان خطرے میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرمایا ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو کسی بدعت کا موجد ہے، کوئی یہ ایمان اور عقیدہ رکھے کہ کوئی کپڑا پہننے سے، کوئی تعویذ پہننے سے، کوئی امام کے نام کی ڈوری پہننے سے، کپڑا کا ٹکڑا پہننے سے، کسی کا نام پہننے سے شفا یاب ہوگا، اس کی بیماریاں ٹلیں گی، اس پر جادو بد نظری ختم ہوگی، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ جناب محمد رسول اللہ 1450 سال پہلے یہ بات بیان کر گئے، من اللہ کا تمیمن فقد اشرکا، جس نے کوئی بھی تعویذ لٹکایا، اس پر قرآن لکھا ہے، دعا لکھی ہے، حدیث لکھی ہے، اللہ کا نام لکھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات لکھی ہے، اگر وہ تعویذ لٹکایا اس نے گویا اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس نے اس چیز کو، اس تعویذ کو اللہ کے برابر لے لیا کہ یہ تعویذ مجھے برائی سے بچائے گا، بد نظری سے بچائے گا، جادو بیماری سے بچائے گا۔ تو لہٰذا ایمان باللہ کا یہ تقاضا ہے کہ ہر بدعت کے صرف اس سے باز نہ رہا جائے، بلکہ بدعتی انسان کو پیار سے سمجھایا بھی جائے، اپنا بھائی کیوں نہ ہو، کوئی عزیز کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، کوئی ایسی بات جو کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی، پیار سے سمجھائیں کہ بھائی اللہ کے رسول کا عمل نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہم یہ نہیں کرتے، اس کو پسند نہیں کرتے، اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ خدارا اگر ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کی، وہ کوئی عالم ہے، کوئی عام بندہ ہے، کوئی دیندار ہے، کوئی بے دین ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی بے نمازی ہے، تو وہ اسلام کو کمزور کرنے میں حصے دار ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ بدعتی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ اس بدعت سے باز نہ آ جائے، اللہ سے معافی نہ مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عمل سے باز سے محفوظ رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔